السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے. کافی عرصے سے میں نے پاکستانی پالیٹکس کے اوپر بات کرنا چھوڑ دی تھی، اور اس کی ایک میرے پاس بڑی ویلڈ ریزن تھی. وہ ریزن یہ تھی کہ اگر تو میں نے صرف ویوز حاصل کرنے ہوتے تو وہ بہترین یہ ٹاپک ہے کہ اس میں ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی آپ کو ایک چٹپٹی بات مل جاتی تھی اور ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی اس چیز کی. تو مطلب کوئی نہ کوئی اس میں مجھے کنٹینٹ مل جاتا، لیکن اس میں سے سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملنا تھا. تو اس وجہ سے میں نے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس پہ بات کرنا چھوڑ دی تھی. لیکن آج کل میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آپ سب کے سامنے ہوگی، جس کے بعد مجھے رہا نہیں گیا، اور کیونکہ اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. وہ آپ کو ایک بڑا ایک پرسپیکٹیو دینے کے لیے اوور آل پالیٹکس کو اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین آپ کے لیے اگزامپل بنتی ہے کہ اپنے پیر پہ کس طرح سے کلاڑی ماری جاتی ہے. یہ بڑی بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی اب ختم ہو گئی ہے، وہ ڈیڈ ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنے پیر پر خود کلاڑی ماری، اپنے آپ کو خود انہوں نے ختم کیا ہے. اب پی ٹی آئی ایک جماعت کی حیثیت سے، ایک سیاسی تحریک کی حیثیت سے اپنا بیسس کھو چکی ہے. اب کوئی بھی باشعور اور باغیرت شخص پی ٹی آئی کے لیے اپنی جان یا اپنے گھر والوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ جو لوگوں نے واقعی کیا بھی ایسے، اور کیوں کیا، اس لیے کیا کہ ان کو ایک امید تھی کہ عمران خان نے جو ہم سے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ایک لیڈرشپ پیدا کی ہے، میں باقی جماعتوں کی طرح نہیں ہوں کہ اچھا موروثی سیاست چل رہی ہے، میں نے ایک نئی لیڈرشپ پیدا کی ہے، اور وہ لیڈرشپ جو ہے وہ کامیابی سے لیڈ کرنے کے قابل ہے. لیکن اس چیز کے اندر عمران خان ناکام ہو گیا، اور یہ چیز اب واضح طور پر لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. اب صرف عمران خان زندہ ہے اور پی ٹی آئی فوت ہو گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی سینئر ترین قیادت اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ لوگوں کو لے کر لیڈ کرتے ہوئے ڈی چوک تک لے کر آئے، لیکن اس کے بعد جب گولی چلی تو وہ وہاں سے بھاگ گئی. یہ بیسٹ ایگزامپل ہے. اگر آپ نے کسی کے اندر لیڈرشپ گیپ دیکھنا ہے ایک سیاسی جماعت کے اندر، تو وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم کسی ایک شخص کی پارٹی نہیں ہیں، ہم صرف عمران خان نہیں ہیں، ہم ایک پوری سوچ ہیں، ایک پوری فکر ہیں، جس کو وہ عام طور پر ایک ریولوشنری پارٹی کے ساتھ اپنا وہ اس کو جوڑتے تھے کہ ہم ایک انقلابی جماعت ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت کم اور انقلابی جماعت زیادہ ہیں. لیکن وہ چیز آج ایک ٹوٹ گئی ہے لوگوں کے ذہن سے، اور لوگوں کو یہ چیز نظر آ گئی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بھی باقی جماعتوں کی طرح ایک سیاسی جماعت ہے، انقلابی جماعت نہیں ہے. اس کے پاس سوچ اور فکر جو ہے وہ بھی وہی ہے جو باقی لوگوں کے پاس، کہ ہم نے اپنے ایک پاور سٹرگل ہے اور ایک پاور ویکیوم ہے جس کو فل کر رہے ہیں سارے، بغیر ایک نقطۂ نظر، ایک نظریے کے بغیر. ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا کیونکہ اتنی زیادہ باتیں اس میں کرنے والی ہیں نہیں ہیں، لیکن ایک سپارک کی حیثیت سے یہ چیز ضرور ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ سوچنے پہ مجبور ضرور کرتی ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت سے اینگلز ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جس اینگل سے آپ ہی دیکھ رہے ہو اگلا بندہ بھی اسی نظر سے ہی دیکھ رہا ہو. جو لوگ وہاں پر نکلے وہ اپنی طرف سے ایک سوچ اور فکر لے کے ہی نکلے تھے، لیکن جب قیادت، جب لیڈر جو ہے وہ بیک آف کر جاتا ہے تو پھر پیچھے جتنا مرضی ویژن اور سوچ ہو، لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ ایک ٹریجڈی ہے انسانیت کی. تھرو آؤٹ ہسٹری یہی چیز آپ کو ملتی ہے. جب لشکر کے لشکر تھے، جب ان کا سپہ سالار ہار جاتا تھا یا شکست ہو جاتی تھی اس کو یا بھاگ جاتا تھا، تو وہ پوری کی پوری فوج بھاگ جاتی تھی، کیونکہ ان کا ٹرسٹ صرف اس ایک بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جب تک یہ پیچھے نہیں ہٹے گا تب تک ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب فیوچر میں کیا پاسبلٹیز ہیں، یہ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی پاسبلٹی تو یہ ہے کہ اب لوگوں نے پی ٹی آئی کی کسی کال کے اوپر کوئی خاص کان نہیں دھرنا، اور بلکہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ لوگ الٹا انہیں کو ہی مارنا شروع کر دیں. جس طرح کہ آپ کو وہ ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہوں گی، جب کہ جو ہمارے علی مین گنڈا پور تھے وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ جب جانے کی انہوں نے کوشش کی کہ میں واش روم جا رہا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو لوگوں نے ان کو نہیں جانے دیا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے.
اور اس کے علاوہ ابھی پوسٹ یہ ساری سچویشن بھی آپ کو بہت سارے اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ نظر آئیں گی کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں ابھی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو لے کر. اور ایک لحاظ سے یہ بات جینون بھی بنتی ہے کہ اگر تو آپ نے فائنل کال دے ہی دی تھی تو پھر یہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اس کے لیے آخری گولی تک جاتے, آپ اپنے آخری خون کے قطرے تک جو ہے وہ لڑتے, یا تو پھر فائنل کال ہی نہ دیتے, آپ پھر ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہی چلتے. دوسری بات اب یہ پاسبل ہے کہ لوگ نکلیں گے لیکن صرف اور صرف عمران خان کی کال پر, کیونکہ ظاہر ہے ایک لوگوں کی امید تو اسی سے ہی ہے ابھی بھی نا. لوگ عمران خان کی کال پہ نکلیں گے لیکن وہ بھی پاسبل تب ہی ہے جب عمران خان کی رہائی ہو, اور وہ اب پہلے سے زیادہ ناممکن ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ کو بھی ایک خوف تھا, جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی ایک خوف تھا کہ پی ٹی آئی کے کال کے اوپر لوگ نکلتے ہیں اور لوگ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ ایک پریشر بلڈ تھا, لازمی تھا حکومت کے اوپر. بلکہ ایک تو آئی تھنک خواجہ آصف نے بھی یہ بات بولی تھی کہ ہمارے اندر ایک خوف تھا آبویسلی کہ یار یہ لوگ اتنی تعداد میں نکل آئیں گے تو ہم کس طرح مینیج کریں گے, کچھ نہ کچھ ہمیں ڈیل کرنی پڑے گی. لیکن جب یہ واقعہ سارا ہو گیا, اب حکومت کو بھی ایک طریقہ کار نظر آ گیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک طریقہ کار نظر آ گیا کہ لوگوں کو بھگانا ہے تو کس طرح سے بھگانا ہے. ان کے لیڈر جو بزدل ہیں ان کو بھگا دو, لوگ خود بہت بھاگ جائیں گے, 2-4 فائر مار دو اور لوگ بھاگ جائیں گے. تیسری اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جو بیچارے غریب لوگ ملٹری کے ہاتھوں اٹھائے گئے ہیں, اب ان بیچاروں کے اوپر جو کیسز کھلنے ہیں وہ یا تو وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کیسز کھولنے ہیں, یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, میں اور آپ نہیں جان سکتے اب ان کے ساتھ جو ہونا ہے. تقریباً تعداد ان کی 400 سے 500 بتائی جاتی ہے جو میڈیا آؤٹلیٹس میں آئی ہے, ایگزیکٹ فگرز تو ظاہر ہے میرے پاس بھی نہیں ہے. اب میں یہاں پہ یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے یا لڑنا نہیں چاہیے اپنے حق کے لیے, بے شک لڑنا چاہیے, اور اس کے لیے یہ اگر آپ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں تو یہ بہترین چیزوں میں سے کنسیڈر ہوگا, اس میں کوئی یار نہیں ہے اور بلکہ افضل ترین چیز ہے. لیکن کیا آپ کی زندگی اتنی ہی کم قیمت والی ہے کہ آپ ایک بے مقصد چیز کے لیے اپنی جان دے رہے ہوں, ایک بے مقصد ایک بے معنی چیز کے لیے آپ اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جان خطرے میں ڈالیں. اور یہاں پر یہ بات بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ جو دونوں طرف سے لوگ قتل ہوئے ہیں وہ اپنی طرف سے تو ایک اچھے کام کے لیے جان انہوں نے دی ہے, لیکن کیا واقعی ایک نیک مقصد کے لیے ان کی جان گئی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو آپ کے اور میرے اور ہم سب کے سوچنے کے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کا اصل مقصد ہے کیا. اور اینڈ میں صرف اس نوٹ پہ کروں گا کہ ہاں یہ تو میرا ایک انالیسس ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں, اندر کی باتیں جن کو آپ کہتے ہیں انسائڈر انفارمیشن, جو کہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے اس پوری جو چیز ہوئی ہے اس پوری سچویشن کے ایک بالکل نیا اینگل ہمیں دکھاتی ہو. میں بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ لوگ نہ بھاگے ہوں, میں بھی کیا کوئی ڈیل ہوئی ہو, کیا کوئی بات ہوئی ہو, یہ بھی پاسبل ہے. اس چیز کو بھی ہم نے خاطر خواہ رکھنا ہے. لیکن جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں, جو ہمارے سامنے چیزیں ہوئیں, ان کے اوپر میرا انالیسس اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات اور جو فیوچر میں نے پریڈکٹ میں کر سکتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی اندر کی باتیں یا تو بشرا بی بی جانتی ہیں, یا علی مین گنڈا پور جانتے ہیں, یا محسن نقوی جانتے ہیں, یا ان کے علاوہ میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمیں حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت دے, اور ایک کلیئر ویژن ہمارے سامنے لے کے اور ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے امت کے لیے بہتری کا سبب بنا.